يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشوق مرقبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، زہرن و امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت میرے تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر ہو مجھے کس لیے اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ دل کی اتھا گہرائیوں سے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیوں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور عالی شان ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان الفاظ کے اندر اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے سادہ سے الفاظ کے اندر اپنی امت کو سمجھایا، اور یہ بات بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سب کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی لوہا پڑا ہے اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس کو صاف کرنا ہے، اس کا زنگ اتارنا ہے، تو مجھے کسی رنگ ساز کے پاس، زنگ اتارنے والے کے پاس، یہ نہیں کہ گھر کے اندر لوہا پڑا ہے، اس کے اوپر زنگ لگ گیا، اب میں اس کو اٹھا کر کسی کریانے والی دکان پر نہیں جاؤں گا، کسی کھاد اور بیج والی دکان پر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کا زنگ اتارنے کے لیے اس کام کے ماہر اور اس کام کو جاننے والے کے پاس جاؤں گا۔ اسی طرح جب برتن کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، برتن بیکار ہو جاتا ہے، ہم اس برتن کو کلی کرانے کے لیے کلی کرنے والے کے پاس جائیں گے۔ جب وہ برتن کو کلی کرے گا،
اس کے اوپر رنگ چڑھائے گا وہ برتن پہلے سے بھی زیادہ چمکدار اور خوبصورت بن جائے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جائے تو لوہا بیکار نظر آتا ہے۔ گھر کے اندر پڑے ہوئے برتن کو جب وہ خراب ہو جائے، وہ برتن استعمال کرنے کے قابل نہیں، ہم پھر اس کو کلی کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، اس کو کلی کراتے ہیں، پھر وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس نشان کو مٹا دیتے ہیں، اس کا دل چمک جاتا ہے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نشان لگ جاتا ہے، پھر تیسرا، حتیٰ کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ لگنے کی وجہ سے لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان اگر حضور کے فرمانوں سے دور رہتا ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو قدم قدم پر رونگتا ہے، توڑتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، پھر دل پر نشان لگتے لگتے آخرکار انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح لوہے کو زنگ اتارنے کے لیے رنگ ساز کے پاس جانا پڑتا ہے، اسی لیے اس دل کو زنگ کو اتارنے کے لیے، اس سیاہ دل کو منور کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے، اب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے اس گاؤں کے بڑے بہترین اور بڑی اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے جناب قاری منور صاحب سے گزارش ہے، آئیں وہ قرآن کی تلاوت مختصر وقت میں پر اثر تلاوت سنائیں۔